پانی اتنی گہرائی میں ہے کہ پانی کا نکالنا آسان کام نہیں تھا، بہت دشواری کے ساتھ بہت دشوار گزار ہو جاتا زندگی گزارنا۔ تو اللہ نے اوپر سے پانی اتارا اور اس پانی کو اتار کر پھر کیا کیا؟ اخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پانی اوپر سے اترتا ہے، پھر اللہ پاک اسی پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی نباتات، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، پیڑ پودے، ان گنت قسم کے، ان کی قسمیں بھی آدمی نہیں گن سکتا، ان کو تو کیا گنا۔ اتنے پھول ہیں جنہیں آپ نے دیکھا نہ ہوگا۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان سارے پھولوں کو نہیں جانتا کہ کتنے پھول، ہر انسان دانوں کو نہیں جانتا کہ کتنے قسم کے دانے اللہ نے اس زمین پر پیدا کیے، اللہ نے کتنے پھل بنائے ہیں زمین پر، ہر آدمی کو اسی کا علم نہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا بدوان، کتنا ہی بڑا جانکار ہو جائے، مگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارے پھولوں کو جانتا ہوں اور سارے پھلوں کو جانتا ہوں۔ ایک درخت ہوتا ہے سلما نام کا، عرب کے صحرا میں ہوتا ہے، لکھا ہے کہ اس کا پیڑ پیلا ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، پیڑ لمبا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھل ہوتے ہیں، اور وہ پھل لوگ تلاش کرتے ہیں کھانے کے لیے، کانٹے دار۔ اب بتائیے، اس کو تو ابھی ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا۔ میں بمبئی کے بازار سے گزر رہا تھا اور فٹ پاتھ پر تمام پھل پھول لگے ہوئے تھے، بک رہے تھے، ان کی دکانیں لگی ہوئی تھی، تو مجھے ایک پھل نظر آیا ٹماٹر جیسا، مگر ٹماٹر سے اس کی شکل کچھ بدلی ہوئی بھی تھی، قسم معلوم ہو رہا تھا جیسے ٹماٹر ہی کی ہے، مگر شکل صورت اس کی ذرا سا کچھ متغیر تھی اور بڑا سائز کا تھا۔ تو میں اس کی طرف جھکا، ایک صاحب کے ہاں جا رہا تھا، وہ مجھے انہوں نے دعوت دیا تھا، تو وہ ساتھ میں تھے، آگے آگے جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھی میں تھا، میں مڑ گیا اس دکان کی طرف، دیکھنے لگا اس کو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو بک رہی ہے؟ تو کہنے لگے بکتی تو ہے، ہوتی بڑی لذیذ ہے، مگر نام میں بھی نہیں جانتا۔ تو میں گیا اس دکاندار کے پاس، میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے نام بتایا، لیکن ایسا نام بتایا کہ میں اس کے بعد بھول بھی گیا، ایسا نام تھا، بعد میں بھول گیا۔ تو اب ٹماٹر ہوتا ہے کھٹا، تو وہ جو میرے ساتھ تھے میرے دائی، تو انہوں نے اس کو فوراً خرید لیا، لے کر کے گئے اور پھر انہوں نے اس کو کاٹا، کاٹ کر کے پیش کیا، کھایا گیا، اتنا شیریں اتنا میٹھا کہ کیا پوچھنا۔ ٹماٹر کھٹا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بظاہر ٹماٹر جیسا دکھائی دے رہا تھا، مگر نہایت شیریں اور میٹھا۔ اب اس پھل کو میں نے اس کے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو ایسی کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس زمین کے اوپر کیا کیا پیدا کیا ہے، کتنے قسم کے اناج پیدا کیے ہیں، کتنے قسم کے دانے پیدا کیے ہیں، کتنے قسم۔ اناج تو آدمی اس لیے جانتا ہے کہ اس کو کھانا پڑتا ہے، وہ کھانے کی غذا ہے،
لیکن ہر جگہ کے لوگ سارے اناج کی قسموں کو بھی نہیں جانتے. بعض علاقوں میں ایسے ایسے اناج ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقوں میں اس کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ وہ کھاتا ہے اس کو، نہ وہاں پہنچتا ہے. ابھی آپ کے یہاں بھی ہمارے بچپن میں ککنی بوئی جاتی تھی اور اس کا ساما بویا جاتا تھا. اب کتنے کیسے کیسے طرح سے وہ کھایا جاتا تھا، طرح طرح سے پکا پکا کر کے کھایا جاتا تھا اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتا تھا. اس کو چبایا بھی جاتا تھا بھنا کر کے. اور اب اگر پوچھئے تو اس موجودہ نسل میں تو شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. وہ جانیں گے کیا؟ پھر اس کی لذت کو کیا سمجھیں گے؟ تو ایسے ہی مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اناج بھی اللہ نے پیدا کیے. وہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے. ایسے ہی یہی حال پھلوں کا ہے، یہی حال پھولوں کا ہے، یہی حال دانوں کا ہے. تو بے شمار قسم کی نباتات اللہ پاک نے پیدا کیا اسی زمین کے اوپر، زمین سے اور پانی برسا کر. یہ چیز، ان چیزوں کی غذا ہے مٹی اور پانی. اسی مٹی اور پانی کے اختلاط سے اللہ پاک نہ جانے کتنی قسم کی اشیاء کو پیدا فرما دیتے ہیں. من نبات شتا، مختلف قسم کے پیڑ پودے اور نباتات اللہ پاک نے اس پہ اگایا. کائیں کے لیے اگایا؟ کائیں کے لیے پیدا کیا؟ اس مقصد کو بھی آگے بیان فرما دیا. کلوا ورعوا انعامکم. یہ جو بنی آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سب سامان انہی کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اس کو تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ. کچھ اس میں وہ ہیں جو تمہارے کھانے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو تمہارے جانوروں کے کھانے کے ہیں. اللہ نے تقسیم کر دیا. ان پودوں سے نکلنے والا دانا تو انسان کھا لیتا ہے اور اس کا جو بھوسا تیار ہوتا ہے وہ جانور کھاتا ہے. اور جانور بھوسا کھانے کے بعد میں پھر دودھ دیتا ہے اور وہ دودھ پھر انسان کے کام آتا ہے. تو آپ اگر نگاہ ڈالیں تو اس زمین کے اوپر اللہ نے جتنا سامان پیدا کیا وہ سب اسی بنی آدم کے لیے پیدا کیا ہے، آدم کی اولاد کے لیے پیدا کیا ہے. تو فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی اور اللہ پاک کے وجود کی نشانیاں بھرپور موجود ہیں، مگر اس نشانی کا علم ہوتا ہے عقل والوں کو. ان کی طرف رہنمائی ہوتی ہے عقل والوں کی، اور جو عقل سے ہی پورے ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ ان چیزوں کو بس استعمال کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے، تسلط جما لیں گے. مجھے ملے دوسرا نہ پاوے، سب ہتھیا لو، سب اپنے کنٹرول میں کر لو. یہ کرنا تو جانتا ہے لیکن اتنی تمیز نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آخر کس نے پیدا کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے. اس کو سو پہچان لیتا کم سے کم، مگر اس کی شناخت نہیں ہوتی، اس کی پہچان نہیں ہوتی. آنکھیں پٹ ہوتی ہیں بے عقلوں کی. تو اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لأولی النہی. اس کے بعد ارشاد فرمایا آسمان سے پانی اتارا، زمین پر گرایا، پھر زمین اور پانی کے آمیزے سے مختلف قسم کی نباتات اور پھر اسی میں سے غلہ، پانی وغیرہ سب، غلہ، دانا سب کچھ پیدا کیا، پھل فروٹ پیدا کیا. تم نے کھایا، تمہارے جانوروں نے کھایا. اور اس کے بعد پھر انہی سب کو مرکب کر کے اللہ پاک نے انسان بنایا. فرمان منہا خلقناکم،
یہی جو کچھ تم کھاتے اور پیتے ہو اسی سے تمہارے جسم کے اندر ہم نے جو مشین بنائی ہے وہ انہی چاروں سے اور پانیوں سے یہ مشین نطفہ تیار کرتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ بہت ساری غذا کھانے کے بعد میں بڑی مشکل سے خون تیار ہوتا ہے۔ سیروں پسیریوں اور منو کھا جائیں گے آپ تو جا کر کے ایک آدھ قطرہ خون کا تیار ہوگا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت سارے خون کے اندر سے اللہ پاک ایک قطرہ نطفے کا پیدا کرتا ہے۔ یہ مشینیں فٹ ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، کوئی سفید خون تیار کر رہی ہے تو کوئی سرخ خون تیار کر رہی ہے، کوئی اس کی سپلائی کر رہی ہے، دماغ پر سپلائی ہو رہی ہے، دل پر سپلائی ہو رہی ہے، ہاتھوں پیروں میں، ناخنوں میں اور بالوں تک میں سپلائی ہو رہی ہے۔ سب مشینیں فٹ ہیں اندر، اور ان مشینوں کے بنانے میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ جو دل ہے نا، یہ پمپنگ کرتا ہے خون کی، یہی خون کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے، سپلائی کرتا ہے۔ یہ دل کس نے بنایا تھا؟ کون سی فیکٹری میں بنا تھا؟ کس انسان نے اس کے بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا تھا؟ یہ دل اس وقت پیدا کرتا ہے اللہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، جہاں نہ ہوا پہنچ سکتی ہے، نہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ نگاہ پہنچ سکتی ہے، وہاں یہ مشینیں ساری تیار ہوتی ہیں۔ تو کون ہے بنانے والا؟ کیا بغیر کسی بنانے والے کے سب بن رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالی کی قدرت کار فرما ہے، وہاں سے یہ مشین بن کے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس مشین میں اللہ نے وہ قوت دے دی ہے کہ یہ خون بناتی ہے، خون سے پھر نطفہ بناتی ہے، اور اس نطفے سے پھر دوبارہ اللہ پاک اپنی قدرت سے دوسرا انسان بناتا ہے۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام تو دنیا میں آ کر کے واپس چلے گئے، ان کی اولاد دندناتی پھر رہی ہے پوری دنیا میں، اور دنیا بھر گئی ان کی اولاد سے، اور روزانہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کتنے انسان آئیں گے کوئی شمار نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو اندازہ ہے۔ آئیں گے مگر ٹھہرنے نہیں پائیں گے، آئیں گے اور چلتا کر دیے جائیں گے، یہاں سے واپس جانا پڑے گا سب، نہ آنے میں خود مختار اور نہ جانے میں خود مختار، آنے میں بھی مجبور اور جانے میں بھی مجبور۔ یہی تو علامت ہے کہ کسی نے بھیجا ہے تو آئے ہیں، اور جو واپس بلا لے گا تو جانا پڑے گا۔ ہے کوئی ایسا؟ خدا کی وجود کی کھلی ہوئی نہیں۔ تو فرمایا منہا خلقناکم، پھر اسی سے، اسی سارے کارخانے عالم سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اس سے تیار کیا۔ بنیاد ہے مٹی اور پانی۔ اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات آباد ہیں سب زمینی مخلوق کہلاتی ہیں، اور سب کے عنصر میں مٹی داخل، چاہے دانا پانی ہو تو اس میں بھی مٹی شامل ہے، اور انسان ہو اس کے اندر بھی مٹی شامل ہے، خون ہے اس میں بھی مٹی شامل ہے، نطفہ ہے تو اس میں بھی مٹی شامل ہے۔ مٹی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مٹی کو جزو بدن بنانا آسان کام نہیں ہے، ڈائریکٹ مٹی سے کوئی چیز نہیں بنتی، بلکہ مٹی کے اندر تغیرات کیے جاتے ہیں۔ مٹی کے
مٹی کو اس کی اصلی حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی حیات میں، اس کی حقیقت میں اور اس کے تمام اوصاف میں تغیر کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ کسی چیز میں شامل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو مثال، یہ لوہا ہے، آدمی کے خون میں لوہا پایا جاتا ہے، لوہا کہتے ہیں، لوہا کو آج کل کہا جاتا ہے آئرن، ڈاکٹری اصطلاح میں اس کو آئرن کہا جاتا ہے۔ اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر جانچ کرے گا، جانچ کرنے کے بعد کہے گا کہ بھئی آئرن کی کمی ہو گئی ہے، لہذا وہ آئرن بڑھانے کے لیے دوا دے گا۔ اب یہ جو آئرن بڑھانے کی دوا دی جاتی ہے وہ بنتی کیسے ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ لوہا آپ اگر کھلا دیجئے کسی کو تو یا تو اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور اگر کوئی نقصان نہ ہوا تو پاخانے کے راستے سے خارج ہو جائے گا، یہ جسم جو ہے لوہے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے مٹی ہے، مٹی اگر آپ کھلا دیں کسی کو اول تو نقصان کرے گی، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، اور اگر نقصان نہ بھی ہوا تو پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائے گا۔ جسم جو ہے اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب مٹی اندر داخل کرنا ہوتا ہے یا آئرن لوہا جسم کو پہنچانا ہوتا ہے یا سونا چاندی پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو پہلے اس کا کشتہ تیار ہوتا ہے۔ کشتہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب ایک دم سے جل کر کے اور گویا نیست ہو جاتے ہیں، اتنے باریک باریک اس کے ذرات ہو جاتے ہیں کہ اگر پانی میں ڈال دیجیے تو پانی ہو جائے۔ تو اسی کو پچھلے زمانے میں دوسری اصطلاحات تھیں، اطباء کی اصطلاح میں اس کو کشتہ بنانا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی آئرن کشتے کی شکل میں آتا ہے، کشتہ فولاد کی صورت میں آتا ہے اور وہ کھلایا جاتا ہے اور بدن میں جذب ہوتا ہے، اور آئرن کی جو کمی ہوئی ہے جسم کے اندر، خون کے اندر، وہ آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے اس سے۔ اسی طرح سے ڈاکٹری میں بھی ہے، ڈاکٹری میں بھی کیمیاوی تغیرات کیے جاتے ہیں، اس کو عمل کیمیا کے ذریعے سے اس لوہے کو اس کے اندر تغیرات کر کے اس کو لطیف بنا کر کے اس کا جوہر حاصل کر کے پھر اس کے بعد دوا میں شامل کر دیا جاتا ہے، تو وہی لوہا اب جسم قبول کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے اس جسم کو مٹی سے بنایا ہے، مگر ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنتا، مٹی کے اندر تغیرات کیے جاتے ہیں، اس کے اندر لطافت پیدا کی جاتی ہے، اور وہ لطافت پیدا کرتی ہیں یہ مشینیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب یہی مٹی جو ہے، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا غالب عنصر جو ہے جسم کا وہ مٹی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو یہ پورا جسم جو ہے مٹی جیسا ہو جاتا ہے، اور جب مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے سارے اجزاء مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ڈائریکٹ مٹی سے تو صرف آدم علیہ السلام بنائے گئے، مگر ان کی جو اولاد ہے وہ بھی مٹی ہی سے بنی ہے، مگر وہ مٹی اس طرح سے ہے کہ مٹی کے اجزاء آدمی کھاتا ہے، پھر اندر کی جو مشین ہے اس کے اندر تغیرات کر کے اس کا کشتہ بنا کر کے اور اس کو لطیف بنا کر کے اس کے اجزاء کو ہضم کرتی ہے، خون کے اندر شامل ہوتا ہے، خون کے اندر شامل ہونے کے بعد وہ نطفے میں شامل ہو کر کے اور پھر دوسرے جسم کے پیدائش کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مٹی ہی اصل ہے، اس لیے حق تعالیٰ شان فرما رہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے ہی تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم،
یہ بات، یہ تقریر جو میں نے اس وقت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ بعض ضعیف روایات سے لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے مٹی اس کے اندر لے جا کر کے شامل کر دی جاتی ہے۔ یہ بات جو ویسے بھی روایت کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، اس لیے اور یہ عقل کے لحاظ سے بھی قابل یعنی کہہ لیجئے کہ معیاری نہیں ہے، اس لیے وہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فرشتہ لے آ کر کے اور رحم مادر میں پہنچ کر کے اور وہاں مٹی میں اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے خیر بعید قیاس ہے، اس لیے یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجیہ یہ درست ہے، آج بھی آپ کو مٹی کھلائی جا سکتی ہے۔ انڈے کا چھلکا، اس کا کشتہ تیار ہوتا ہے کشتہ بیض مرغ کے نام سے، ہے تو انڈے کا چھلکا ہی۔ ایسے اگر آپ کو انڈے کا چھلکا کھلا دیا جائے تو جسم ہضم کرے گا؟ کبھی نہیں ہضم کرے گا۔ لیکن جب اس کا کشتہ بنا کر کے پھر دیا جاتا ہے تو وہ جزو بدن بنتا ہے، اور جو بیماری لاحق ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے بیماری دور ہو جاتی ہے، آدمی کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس مٹی کے اجزاء کو لطیف بنا کر کے پھر اس کو اندر شامل کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ مٹی شامل نہیں کی جاتی جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا فیہا نعیدکم، پھر ہم تم کو اسی مٹی میں واپس کر دیتے ہیں، اسی مٹی سے بناتے ہیں اور اسی مٹی میں پھر واپس کر دیتے ہیں۔ وفیہا نعیدکم، دو مسئلے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں پھر واپس کر دیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، مٹی میں چلا جاتا ہے۔ ہر جاندار، ایک انسانی نہیں، جتنے جاندار اللہ نے زمین پر پیدا کیے مٹی سے اگا اور اس کے بعد مٹی میں پھر چلا گیا۔ تیسری بات جس کا عام آدمی یقین نہیں کرتا اور جس کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا اور سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے، وہ تیسری بات ہے، وہ یہ ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ایک دن ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ پھر اٹھائیں گے، پھر نکالیں گے۔ جب پہلی دفعہ ہم نے تم کو مٹی سے بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کے بعد اسی مٹی میں شامل کر دیا، تو پھر اب اسی مٹی سے پھر دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کر دینا، یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ کسی چیز کا پہلے پہل بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی جز ہمارا اس مٹی کے اندر نہیں تھا تب تو اللہ نے انسان بنا دیا، اور جب ہمارے اجزاء اس مٹی کے اندر موجود ہیں پھر انہی اجزاء کو جوڑ کر کے اللہ انسان بنا دے تو اور آسان ہے۔ یہ تینوں حقیقتیں اس آیت میں بیان فرمائی گئی۔ یاد رکھو تمہاری اصل مٹی ہے، تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، خدا کا انکار مت کرنا، اپنی حقیقت کا استحضار رکھنا۔ پھر لوٹاؤں گا اسی میں، روک نہیں پاؤ گے، چاہے جتنی بڑی طاقت لگا دو گے، چاہے جتنے بڑے بڑے اسپتال میں چلے جاؤ گے، چاہے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر تم کو بچانے میں لگ جائیں گے، ایک نہیں بچا پائے گا۔ ہم نے بنایا تھا، ہم مٹی میں تم کو ملائیں گے، تم روک نہیں سکتے۔ اور تیسرا عقیدہ کہ اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس کو بھی یاد رکھنا، آؤ گے پھر ہمارے سامنے۔ یہ حقائق بیان فرمائے گئے اس آیت کے اندر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بڑی بنیادی آیت ہے آنکھیں کھولنے کے لیے اور اپنی حقیقت پر نظر ڈالنے کے لیے۔ اب یہی موقوف کرتا ہوں آج درس کو،
انشاءاللہ اب اگلی آیات کو بیان اگلی درس میں